خدا کے وجود کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو خدا کے وجود کا بالکلیہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، یہ کائنات کا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ملحد اور دہریے اور بے دین کہلاتے ہیں، یہ کافر ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، یہ کائنات بس ایک حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی اور اس کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو صرف ایک خدا نہیں مانتے بلکہ یا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں یا پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، کسی اور کو بھی اللہ کی طرح خدا مانتے ہیں۔ اور یہ لوگ مشرک کہلاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو خدا بنایا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس کا شریک کسی اور کو بنا دیا، تو یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود لازم ہے، ضروری ہے، اور وہ خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں بارش کا نظام ہے، اسی کے دست قدرت میں سردی گرمی کا موسم ہے، اسی کے دست قدرت میں زمین کی پیداوار ہے، اسی کے دست قدرت میں صحت ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے۔ الغرض ہر فعل کا خالق وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اس عقیدے کو اپنانے والے مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانا جائے، یعنی اس کو اکیلا مانا جائے، اس طرح کہ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، عبادت کا لائق بھی وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ جو 2 نظریے ہیں، 2 عقیدے ہیں، کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دینا یہ بھی کفر ہے، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، یا اللہ کو خدا مان کر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی کفر ہے۔ ایمان ایک ہی عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، جس پر الحمدللہ مسلمان قائم اور دائم ہے۔ عقیدہ توحید کے مقابلے میں شرک آ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ بھی شرک ہے، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یہ بھی شرک ہے، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں گفتگو ہوگی، اور شرک کی جتنی صورتیں بنتی ہیں ان پر بیان کیا جائے گا۔ عام طور پر بہت سے مسلمانوں کو نہ عقیدہ توحید کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، نہ شرک کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پر وہ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، شرک کا حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا شرک سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بھی شرک کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو شرک کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ کلپ میں گفتگو ہوگی۔ آج عقیدہ توحید کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔